بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے عزریل سے پوچھا کہ کیا تمہیں کسی کی روح قبض کرتے وقت ترس بھی آیا؟ عزریل نے جواب میں فرمایا، جی ہاں، دو ایسے تھے جن کی روح قبض کرتے وقت مجھے ان پر بڑا ترس آیا، لیکن اے اللہ، آپ کا حکم تھا کہ ان کی روح کو قبض کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے عزریل سے پھر پوچھا، بتاؤ وہ لوگ کون تھے جن پر آپ کو ترس آیا؟ عزریل عرض کرنے لگا، سمندر میں ایک جہاز لہروں سے کھیلتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اس میں سفر کرنے والے بھی پرسکون بیٹھے تھے۔ ان مسافروں میں ایک ایسی لڑکی بھی موجود تھی جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس دوران سمندر کی لہروں اور ہواؤں میں تیزی آ گئی، مسافروں سے بھرا یہ جہاز ڈوبنے لگا۔ اچانک ان لہروں میں تیزی آئی، یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ کچھ لوگ پانی کی لہروں میں بہہ گئے، جبکہ کچھ لوگ لکڑی کے تختوں پر بیٹھ کر جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، وہ بھی ایک تختی کے اوپر پڑی تھی۔ تخت لہروں کی وجہ سے ایک سمت کو جا رہا تھا۔ اس تختے پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا، اس عورت کی روح کو قبض کر لو، جبکہ یہ بچہ تخت پر تنہا پڑا تھا۔ یہ تخت سمندر کے کنارے لہروں کے ذریعے پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک مچھلی پکڑنے والا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس کی نظر اس بچے پر پڑی تو اس مچھلی پکڑنے والے کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس بچے کو گود لے لیا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ شداد 7 سال کا ہوا تو ایک دن بازار میں شور مچا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد ایک جگہ چھپ کر بادشاہ کی سواری اور لشکر کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ قیدی بادشاہ کے پیچھے آ رہے تھے کہ انہیں ایک سرمے دانی ملی۔ ایک قیدی اپنے ساتھی سے کہنے لگا، مجھے سرما ملا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو اپنی آنکھوں میں ڈال لوں۔ دوسرے ساتھی نے اسے منع کیا، اسے اپنی آنکھوں میں ڈالنے سے پہلے کسی دوسرے پر آزما لو۔ یہ سن کر قیدی نے چاروں طرف دیکھا تو اسے شداد نظر آیا۔ اس نے شداد کو بلا کر اس کی آنکھوں میں سرما ڈالا۔ سرما ڈالتے ہی شداد کے نصیب کھل گئے، اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے نظر آنے لگے۔ شداد بہت ہی چالاک تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اے ظالمو، میری آنکھوں میں کیا ڈال دیا؟ قیدی یہ سن کر بھاگ نکلے، انہوں نے سرمے دانے کو وہیں پھینک دیا۔ شداد یہ سرما لے کر گھر آ گیا، اس نے باپ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر شداد اور اس کے باپ نے بہت سا سامان اکٹھا کیا، تمام گاؤں والے ان کی عزت کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد شداد نے اپنے علاقے کے سردار کو قتل کر دیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دوسرے علاقوں کے لوگ ان کی تابع داری کرنے لگے۔ پھر اس نے بادشاہ کی فوج سے مقابلہ کیا، بڑی چالاکی سے اس نے اس کو شکست دے دی۔ اس طرح شداد پورے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو کہنے لگا، میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی اور شہرت بھی، خدا کی عبادت کر کے میں کیا کروں گا؟ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے تابع تھے۔ اس وقت کسی میں اتنی طاقت اور جرات نہیں تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر سکے۔ دولت اور طاقت نے اس آدمی کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے آخر کار خدائی کا دعویٰ کیا۔ انبیاء کرام نے شداد کو سمجھایا، اللہ کے عذاب کی وحی سنائی۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ اللہ کی عبادت میں مجھے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ انبیاء کرام نے اسے سمجھایا کہ یہ دنیا کی بادشاہی فانی ہے، اگر تم اللہ
کی عبادت کرو گے تو وہ تمہیں آخرت میں جنت عطا کرے گا، وہ دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ شداد نے پوچھا کہ جنت کیسی ہے؟ جنت کی تعریف اور خوبیاں بیان کرو۔ جب انبیاء کرام نے جنت کی نعمتوں کی تعریفیں کی، وہ کہنے لگا مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا شداد نے اپنے 100 وزیروں کو ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، تمام لوگوں کو اپنا نقطہ نظر سمجھا دیا، دنیا بھر سے اعلیٰ کاریگروں کو بلایا گیا۔ اس نے دنیا کے تمام کاریگروں کو کہا کہ مجھے بہترین کاریگر مہیا کیے جائیں، مجھے بہت سی سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھجوائی جائیں۔ اس نے عدن کے قریب جنت بنوانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس نے جنت کی بنیاد اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کی تہ نظر آنے لگی۔ اس نے بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا۔ اس نے سونے چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنوائیں۔ ان دیواروں کی اونچائی 100 گز تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو سونے کی اینٹوں پر پڑتا تو سونے کی اینٹیں چمکنے کی وجہ سے کوئی بھی انسان دیوار کو دیکھ نہ سکتا۔ شداد نے اپنی جنت کے اندر 1000 محل تعمیر کروائے۔ یہ محل سونے چاندی کی ستونوں پر کھڑے کیے گئے۔ ان ستونوں کو ہیرے جواہرات سے جوڑا گیا۔ پھر جنت کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی۔ ہر محل سے ان کے لیے چھوٹی چھوٹی نہر کھدوائی گئی۔ ہر محل کے سامنے حوض اور فوارے بنائے گئے اور ان کو مرجان، یاقوت اور چاندی سے سجایا گیا۔ اس نے جنت کی دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر کی خوشبو سے تر کیا۔ اس نے پوری جنت کے اندر ریشم کی قالین بچھائی۔ جنت کے اندر جو نہر تھی ان کو دودھ سے بھر دیا گیا۔ اس نے پوری دنیا سے اعلیٰ پھولدار درخت منگوائے۔ یہ درخت سارا سال پھل دیتے تھے۔ انبیاء کرام نے جس طرح اس کے سامنے جنت بیان کی، اس نے اسی طرح جنت بنانے کی کوشش کی۔ پھر شداد اپنے لشکر کے ہمراہ غرور اور تکبر سے اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے ان انبیاء کرام کو اپنے ساتھ لیا جنہوں نے اس کے سامنے جنت کی تعریفیں کی تھی۔ شداد راستے میں انبیاء کرام کا مذاق اڑاتا اور کہتا نعوذ باللہ، مجھے ایسی جنت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہو۔ تم لوگوں نے میری طاقت کا نظریہ دیکھ لیا۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں۔ وہ اس شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہری اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پوری دنیا سے لوگ اس کی جنت کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب میں تھا جبکہ دوسرا پاؤں زمین پر رکھنے والا تھا۔ ایک اجنبی شخص شداد کے پاس آیا جس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا۔ شداد کا اس طرح کا خوفناک چہرے سے پہلے کبھی بھی سامنا نہ ہوا تھا۔ شداد نے اس اجنبی شخص سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد عزریل سے کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ عزریل نے کہا اب تمہارا وقت اس دنیا سے ختم ہو گیا، اب تم ایک لمحہ بھی یہاں نہیں گزار سکتے۔ پھر عزریل نے شداد کی روح قبض کر لی۔ پھر عزریل نے وہیں پر ایک ایسی چیخ ماری جس سے جنت سمیت پوری بستی زمین میں غرق ہو گئی۔ اس شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا ہے ہم نے بلندی والا ستون والے شہر کو برباد کر دیا، دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت شہر کوئی نہیں تھا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد جس نے 12 سال میں جنت تیار کی، یہ وہی شداد تھا جس کی موت پر عزریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ترس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص اپنی اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔